مدینہ کی جانب واپسی کا غمناک سفر لکھتے ہیں احادیث اور دن سوز انداز بیان کے ساتھ۔ اس حصے میں واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین، بی بی زینب اور اہل حرم کے غم، اذیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی جانب واپسی کو بیان کیا جائے گا۔ یہ انداز آپ کے باب 1 مدینہ کی جانب واپسی کا غمناک سفر، احادیث، جذبات اور تاریخی حوالوں کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کا میدان خاموش ہو چکا تھا، خیمے جلے ہوئے تھے، تلواریں نیام میں واپس جا چکی تھی، لیکن ایک درد ایسا تھا جو ابھی سانس لے رہا تھا اہل بیت کے قلوب میں۔ وہ قافلہ جو مدینہ سے نانا کے دین کو بچانے نکلا تھا اب واپس لوٹ رہا تھا، لیکن نہ حسین تھے، نہ عباس، نہ علی اکبر، نہ قاسم، نہ اصغر، صرف قیدی تھے، زنجیروں میں جکڑے امام زین العابدین اور کرب و بلا کی زخمی بیبیاں۔ امام زین العابدین کا حال، امام زین العابدین کا جسم بخار سے لرز رہا تھا، مگر ان کی روح پر جو زخم لگ چکے تھے وہ بہت گہرے تھے۔ جب قافلہ واپس مدینہ کی جانب چلا تو راستے بھر خاموشی تھی، لیکن ہر خاموشی چیخ رہی تھی۔ بی بی زینب کبھی اپنے ہاتھوں سے بھائی کی خون آلود قمیص کو سینے سے لگاتیں اور کبھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو تسلی دیتیں جن کی آنکھیں اب تک عاشور کی وحشت میں ساکت تھیں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حسین منی و انا من حسین، احب اللہ من احب حسین۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے۔ جامعہ ترمذی۔ کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ جس حسین کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، وہ بے کفن بے سر ننگے بدن کربلا کی خاک پر چھوڑ دیا گیا اور اب اس کا بیٹا زنجیروں میں جکڑا واپس لوٹ رہا ہے؟ راستے بھر کی تکلیفیں، کوفہ سے شام اور شام سے مدینہ، راستہ کم نہیں تھا اور دکھ ہر موڑ پر ان کے انتظار میں تھا۔ شام کے دربار میں جو ہوا وہ الفاظ سے باہر ہے۔ جب اہل بیت کو قیدی بنا کر یزید کے دربار میں لایا گیا تب امام زین العابدین نے کہا، اے یزید، اگر تو ہمیں قیدی بنا کر فخر کر رہا ہے تو جان لے، ہم وہ گھرانہ ہے جن پر قرآن نازل ہوا ہے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، تو کیا سمجھے گا ہمارے درد کو؟ مدینہ قریب آ رہا تھا۔ جیسے جیسے قافلہ مدینے کے قریب آ رہا تھا، امام زین العابدین کی کیفیت اور بدل گئی۔ مدینہ وہ شہر تھا جہاں ہر گلی میں ان کی خوشبو بسی تھی۔ یہ وہی مدینہ تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آغوش میں حسین کو پالا تھا۔ یہ وہی مدینہ تھا جہاں بی بی فاطمہ کی ہنسی گونجتی تھی، اور اب اسی مدینے میں خالی دامن لے کر لوٹ رہے تھے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، فتنہ و ظلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قریب فتنہ آئے گا جس وقت بیٹھا ہوا شخص کھڑے سے بہتر ہوگا اور ساکت شخص بولنے والے سے بہتر۔ کیا یہ وہی فتنہ نہیں تھا؟ یزید کا ظلم، خلافت کا بگاڑ، جہاں نواسہ رسول کو پیاسا مارا گیا اور جہاں امت نے آنکھیں بند کر لی۔ امام کی ایک دعا راستے میں، ایک روایت کے مطابق راستے میں امام زین العابدین نے یہ دعا کی، یا اللہ تو گواہ ہے، ہم نے اپنا خون تیرے دین کے لیے دے دیا، اب تو ہمارے صبر کو قبول فرما اور ہمیں اپنی رضا میں جگہ عطا فرما۔ ان کے آنسو مٹی پر گر رہے تھے اور مٹی گواہی دے رہی تھی۔ مدینہ کی فضا میں خاموشی، مدینہ کی فضا میں ایک عجیب خاموشی تھی۔ جب قافلہ شہر کے دروازے پر پہنچا تو لوگ حیرت زدہ تھے۔ کچھ نے آواز دی، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو نبی رسول کا خاندان لگتا ہے۔ کہاں ہے حسین؟ کہاں ہے علی اکبر؟ عباس کیوں نظر نہیں آتے؟ اور بی بی زینب نے جب مدینے کے در و دیوار کو دیکھا تو چیخ کر کہا، اے مدینہ والو، ہم حسین کے لاشے کو چھوڑ کر آئے ہیں، ہم خیمے جلتے چھوڑ کر آئے ہیں، ہم سر میزوں پر چھوڑ کر آئے ہیں۔ ماں کی گود خالی تھی، بھائیوں کے کندھے خالی تھے، راستے میں جو بچے بیٹھے تھے وہ مدینہ پہنچ کر پوچھنے لگے، میری ماں کہاں ہے؟ میرا چچا کب آئے گا؟ میرے بابا کہاں ہے؟ اور ہر سوال پر بی بی سکینہ کا چہرہ پیلا پڑ جاتا، کیونکہ وہ جانتی تھیں اب کوئی نہیں آئے گا۔ امام زین العابدین کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف روانگی، مدینہ پہنچ کر امام کو سکون نہیں ملا۔ ان کے دل کی بے قراری اب ایک ہی سمت میں تھی۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جانا چاہتے تھے، اپنے زخموں کی فریاد لیے، اپنے بابا کے کٹے سر کی داستان لیے، اپنی پیٹھ کے کوڑوں کے نشان دکھانے کے لیے۔ مدینہ کے دروازے پر قافلہ پہنچ چکا ہے، لیکن ابھی اصل کہانی شروع ہونا باقی ہے۔ امام زین العابدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچیں گے۔ ان کا گریہ، ان کی فریاد اور قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نورانی کیفیت کیا ہوگی؟
کربلا کا واقعہ تاریخ اسلام کا سب سے دردناک اور سوزناک واقعہ ہے۔ امام حسین، ان کے اہل بیت اور جانثاروں کی قربانی رہتی دنیا تک انسانیت کو ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کا سبق دیتی رہے گی، لیکن کربلا کے بعد کا مرحلہ، قافلہ اہل حرم کی اسیری، یزید کے دربار کی حاضری اور پھر مدینہ واپسی کا سفر بھی اتنا ہی المناک اور دل چیر دینے والا ہے۔ اس داستان کا وہ باب جس میں امام زین العابدین مدینہ واپس آ کر اپنے نانا رسول خدا علیہ السلام کی قبر پر حاضر ہوتے ہیں، ایک ایسا لمحہ ہے جو روح کو لرزا دیتا ہے۔ اس وقت ان کے دل میں کیا درد تھا، ان کی زبان پر کون سی فریاد تھی، اور جب وہ روئے تو اچانک کیا ہوا؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب اس کہانی میں پوشیدہ ہے۔ باب اول، مدینہ کی سرزمین، غم کا دریا۔ مدینہ کی فضا بدل چکی تھی۔ قافلہ اہل بیت جب مدینہ واپس پہنچا تو پورے مدینہ کی فضا پر سکوت طاری تھا۔ ہر در و دیوار ماتم زدہ نظر آتے تھے۔ مدینہ جو کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سے مہکتا تھا، اب آنسوؤں کا شہر بن چکا تھا۔ جن دروازوں سے کبھی امام حسین مسکراتے ہوئے گزرے تھے، آج وہ دروازے خاموش کھڑے تھے۔ جن گلیوں میں چھوٹے علی اصغر کے قہقہے گونجتے تھے، آج وہ گلیاں ویران تھیں۔ امام زین العابدین اس خاموش شہر میں داخل ہوئے، ان کی کمر جھکی ہوئی تھی، آنکھیں نم اور دل زخموں سے چور۔ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری۔ مدینہ پہنچتے ہی امام سجاد نے کسی سے کوئی ملاقات نہیں کی، نہ کسی دوست کے دروازے پر گئے، نہ کسی قبیلے کے سردار کو بلایا۔ وہ سیدھے روضہ رسول کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ مسجد نبوی پہنچے تو ایک لمحے کو ٹھٹک گئے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر نظریں بلند کی، جیسے اندر سے کسی آواز کا انتظار ہو۔ پھر آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کے قریب پہنچے۔ جب امام رو پڑے، امام زین العابدین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر ہاتھ اٹھائے اور زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ ان کی ہچکیاں بند گئیں۔ وہ اتنے زور سے رو رہے تھے کہ مسجد کے ستون کانپنے لگے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جھک کر کہا، یا جدہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا جدی انظر ما صنعت الامت بی و باہل بیتی۔ اے میرے نانا، سلام ہو آپ پر۔ اے اللہ کے رسول، دیکھیں آپ کی امت نے میرے ساتھ اور میرے اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ یہ جملے مدینہ کی ہواؤں میں بکھر گئے۔ ایسا لگا کہ مدینہ کے در و دیوار بھی سسکنے لگے۔ اچانک کچھ ایسا ہوا جس نے سب کو ہلا دیا۔ جیسے ہی امام سجاد کی فریاد مکمل ہوئی، اچانک مسجد نبوی میں ایک زلزلہ سا محسوس ہوا۔ زمین ہلنے لگی، ہوا کا رخ بدل گیا، در و دیوار سے رونے کی سی آوازیں آنے لگیں۔ ایک نورانی سی روشنی قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند ہوئی۔ سب لوگ جو مدینہ میں موجود تھے حیران رہ گئے۔ ہم نے سنا کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک غمناک آواز آئی، لبیک یا ولدی، لبیک یا زین العابدین۔ یہ آواز کسی انسان کی نہ تھی، یہ ایک غیبی صدا تھی، گویا روح رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کی فریاد سن رہی تھی اور جواب دے رہی تھی۔ مدینہ کا آسمان گواہ ہے۔ اس واقعے کے بعد کئی لوگوں نے قسم کھا کر کہا کہ انہوں نے آسمان پر ایک نورانی منظر دیکھا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ قبر سے بلند ہوا ہو اور انہوں نے امام سجاد کو سینے سے لگا لیا ہو۔ کچھ روایات میں ہے کہ ایک صحابی نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، حسین کو شہید کر دیا گیا اور میری زینب کو بازاروں میں گھمایا گیا۔ امام سجاد کی حالت۔ اس واقعے کے بعد امام سجاد کئی گھنٹوں تک رودے کے سامنے بیٹھے رہے۔ انہوں نے وہاں سجدہ کیا، دعا مانگی اور بار بار یہی کہتے رہے، یا رسول اللہ، ہم نے آپ کا پیغام بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ جب وہ واپس اٹھے تو ان کے چہرے پر نور تھا، لیکن آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ ان کے لباس بھیگ چکے تھے۔ وہ مدینے کے لوگوں کی طرف نہیں گئے، بلکہ سیدھے اپنے گھر واپس لوٹے اور کمرہ بند کر کے عبادت میں مصروف ہو گئے۔ نتیجہ، ایک پیغام۔ رہتی دنیا تک یہ واقعہ صرف تاریخ کا ایک لمحہ نہیں، بلکہ ایک پیغام ہے۔ یہ اہل بیت نے صرف کربلا میں قربانی نہیں دی، بلکہ اس کے بعد بھی انہوں نے صبر، عبادت اور توکل کے ذریعے حق کو زندہ رکھا۔ امام زین العابدین کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر فریاد ہمیں سکھاتی ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو مومن صرف صبر اور سجدے سے جواب دیتا ہے، اور جب مومن کی فریاد آسمان تک پہنچتی ہے تو رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب ضرور دیتا ہے۔